اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. عربوں میں زمانہ جاہلیت میں کہ جب بھی وہ کلام کرتے تھے، کسی کوئی بات کرتے تھے اہم، تو پہلے اپنی محبوبہ کی تعریف کیا کرتے تھے. اسلام جب دنیا میں آیا نا تو اس سے پہلے گرل فرینڈ کا تصور اس وقت بھی تھا. اسلام نے آ کے اس سسٹم کو بولو بھائی ختم کیا. تو اس زمانے میں بھی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی محبوبہ معشوقہ ہوا کرتی تھی، اور وہ شاعر شاعری میں اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اگر وہ مل جاتی تو کامیابی کا تذکرہ، روٹھ کے چلی جاتی تو اس کی بے وفائی. لکنھا خلۃ قد صیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. بتاتے کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، سارا بیلنس کھا گئی مگر دیا کچھ نہیں. تو وہ اس زمانے میں بھی یہ چیزیں چلا کرتی تھیں. تو عرب میں زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی اہم بات کرتے تو شاعر پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ لازمی کرتا، اس کی تعریف کرتا، پھر آگے اصل بات ٹو دا پوائنٹ، یعنی پوائنٹ کی طرف آتا وہ. تو اسلام نے اس سسٹم کو ختم کیا اور اس کا ایک آلٹرنیٹ دیا، متبادل دیا، کہ جب بھی کوئی اہم بات ہوگی تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، کیونکہ ہمارا حقیقی محبوب کون ہے؟ اللہ ہے. اسلام نے بتایا کہ تعریف کرنی ہے تو کسی ایسی ذات کی تعریف کرو جو قابل تعریف ہے. اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا، وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سارے احسانات اس کے ہیں. اس کو بھول گئے اور مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے دل لگانے لگے. جو گفٹ دینے والا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے، گفٹ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھو آپ کو کوئی تحفہ دے تو تحفہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن تحفہ دینے والا زیادہ اچھا لگتا ہے. غیرت مند آدمی کی بات کر رہا ہوں، جس میں غیرت ہوتی ہے اسے گفٹ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن گفٹ دینے والا بولو بھائی زیادہ اچھا لگتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اکثر ایک شعر سنایا کرتے تھے اللہ کی محبت میں. وہ شعر تو چونکہ فارسی میں تھا مجھے یاد نہیں ہوا، لیکن اس شعر کا مفہوم ذہن میں بیٹھ گیا. شاعر لوگ جو ہے نا، شاعر لوگ یہ محبت کو سمجھانے کے لیے شراب کی مثالیں بہت دیتے ہیں، کیونکہ کچھ مثال ہمیشہ وہ اچھی ہوتی ہے جو فوراً سمجھ میں آ جائے. اگر مثال کو خود ڈیفائن کرنے کے لیے ایک شرح لکھنی پڑے تو وہ مثال مزے کی نہیں ہوتی. یہاں تک سمجھ گئے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت سمجھانے کے لیے ماں کی مثال دی ہے. فرمایا اللہ کو مخلوق سے محبت اتنی ہے کہ ماں کو جتنی محبت ہوتی ہے اس سے 99 گنا زیادہ. سوال پیدا ہوتا ہے محبت تو باپ کو بھی ہوتی ہے اولاد سے، تو باپ کی مثال کیوں نہیں دی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ماں کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ کہ اللہ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے وہ ماں سے کئی گنا زیادہ. حالانکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ماں کو جتنی محبت ہوتی ہے نا اولاد سے، باپ کو بشرطے کہ وہ غیرت مند ہو، یہ ضروری ہے، اس کو ماں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑے ذہین تھے. ان کو حکیم الامہ ایسے ہی نہیں کہا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے باپ کے دل میں ماں سے زیادہ محبت رکھی اولاد کی، باپ کے دل میں ماں سے زیادہ. لیکن یہ غیرت مند لوگوں کی بات ہو رہی ہے. وہ مرد جو واقعی مرد ہو، جو مردانگی ہو، جس میں مرد کا مطلب غیرت، حمیت، کھلانے پلانے کا جذبہ، وفا. تو مرد کو تو اس کو کہتے ہیں مرد، کہتے ہیں نا مرد بن. مرد کیا کیسی باتیں کر رہے تو کہتے ہیں نا لوگ، آدمی والی بات ہے کہ زبان دے کے پیچھے نہ ہٹے.
کہتے ہیں نا بھائی مرد کا بچہ ہے یہ، مرد کا بچہ، لوگ کہتے ہیں نا، تو مرد کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ تو ہر آدمی مرد کا بچہ ہوتا ہے. تو مرد کا بچہ کا مطلب واقعی یہ کیا ہے؟ مرد ہے، یعنی وعدہ کرے گا تو اسے پورا کرے گا، زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹے گا، دوغلی پالیسیاں نہیں ہوں گی. تو اس قسم کے جو مرد ہیں، جو روحانی طور پر بھی مرد ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسا آدمی ہے تو وہ محبت، بولو بھائی، زیادہ. اور اس کی دلیل حکیم الامہ نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جتنی بھی صفات دی ہیں وہ عورت سے زیادہ دی ہیں، اس کو بڑھا کے دی ہے. جیسے بہادری ہے وہ مرد میں زیادہ رکھی ہے اللہ نے، برداشت مرد میں زیادہ. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا، خاتون کے کمنٹ آئے کہ عورت میں برداشت مرد سے زیادہ ہوتی ہے. بھائی چھپکلی دیکھ کے کون ڈرتا ہے؟ چوہا دیکھ کے کون ڈرتا ہے؟ یہ تو ایک نیچرل ایک حقیقت ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ مرد رہے نہیں، مرد میں ذہانت عورت سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہیں. تو وہ اس لیے کہ وہ آدمی نہ رہا، ٹھیک ہے نا، وہ مکھنچو کا مکھنچو رہ گیا. تو واقعی اس دور میں ہمیں ایسا، ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو جب میاں بیوی سے بات ہوتی ہے نا کوئی مسئلے میں، تو بیوی زیادہ سمجھدار لگ رہی ہوتی ہے، میاں مکھنچو لگ رہا ہوتا ہے. لیکن ایک نیچرلی جو چیز قدرت نے بنائی ہے، جو قدرت نے جو ڈیزائن کیا ہے، وہ اللہ نے مرد کو صلاحیتیں زیادہ. تو محبت کرنا یہ بھی ایک اچھی صفت ہے. جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کی وجہ سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے کسی سے، تو یہ آپ کے شریف ہونے کی علامت ہوتی ہے. علماء نے 5 باتیں بیان کی ہیں کہ 5 باتیں اگر کسی میں پائی جائیں تو آپ کو ان 5 چیزوں سے اس سے کیا ہو جائے گی؟ بولو بھائی، محبت. ان میں ایک چیز ہے قرابت، رشتہ داری. یعنی رشتہ داری کا مطلب جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی کسی سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت. اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں پھر بھی آپ کو اس سے محبت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب آپ 2 نمبر آدمی ہو، آپ کے اندر فالٹ ہے، آپ میں مروت، بولو بھائی، نہیں ہے. چاہے اس کے اندر کوئی بھی کمال نہ ہو، لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی محبت. اگر آپ گدھا بھی پال لو نا گھر میں، گدھا، تھوڑے دنوں میں آپ کو وہ بھی اچھا لگنے لگے گا. جب وہ بکے گا تو تھوڑا سا آپ کو افسوس ہوگا، اور اگر افسوس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل. یار مجھے تو لگ رہا ہے آپ کے منہ میں زبان تو ہونی چاہیے نا، سینے میں دل نہ بھی ہو. اگر گدھا پال لیا آپ نے، کچھ دنوں کے بعد جب وہ مرے گا یا بیچیں گے تو تھوڑی سی تکلیف آپ کو ہوگی. نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب سینے میں پتھر ہے، دل نہیں. ساتھ رہتے رہتے، حالانکہ گدھے میں کوئی بھی کمال نہیں ہوتا، گدھا ہے. کتے میں تو پھر بھی چلو وفا ہے، گدھے میں تو بیچارے میں وہ بھی نہیں ہے. تو انسان کو کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو کسی کے کمالات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ ساتھ رہتے نہیں ہیں مگر وہ شخص صاحب کمال ہے، وہ کچھ ایسے کام کر دیتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے. جیسے لوگوں کو کھلاڑیوں سے محبت ہو جاتی ہے، بھائی یہ اس نے میچ جتوا دیا، حالانکہ ٹیم جو ہے وہ میچ ہارنے لگی تھی، لیکن اس نے کمال کیا، آخری بالوں پہ چھکا مار دیا. وہ شارجہ ٹورنامنٹ تھا نا، ہم بچے تھے اس وقت، میاں داد نے چھکا مارا. لوگ مجھے کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے پی کے فلم کا نام لے لیا. اتنے گھننے بننے کی ضرورت؟ میں کوئی فلم دیکھنے کی ترغیب تھوڑی دے رہا ہوں آپ کو کہ فلمیں دیکھنا جائز ہے. خام خواہ میں جو فنٹر گیری ہے نا، یہ اچھی نہیں ہوتی. ساری دنیا کو پتہ ہے پی کے فلم کا، اس کے اداکار کا بھی. مولانا طارق جمیل صاحب کو پتہ ہے، جو ہم سے نیک ہیں، وہ مل کے آ گئے اور ہم نے ایک مثال کے لیے نام لے لیا تو توپیں ہماری طرف کر دی ہیں کہ فلموں کی تبلیغ کر رہا ہے. فلموں کی، ہم تو فلموں کی مخالفت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بھائی، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اتنی فنٹر گیری جو ہے نا، یہ اچھی زیادہ، جتنے ہو نا اتنا ہی رہنا چاہیے انسان کو. تو خام خواہ کے تکلفات بلا وجہ کے. وہ ایک ہمارے حضرت واقعہ سناتے تھے فنٹر گیروں کے بارے میں. ایک صاحب کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا،
تقوی کا ہیضہ ہو گیا. یعنی وہ یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں, بہت زیادہ پرہیزگار ہوں, خام خواہ کی شو مارنے کے لیے نا. تو ان کے مریدین, ایک دفعہ گاؤں میں دعوت کی کسی مرید نے, دعوت میں ان کے سامنے کھانا لا کے رکھا. انہوں نے کہا اس کھانے کے بارے میں کیا دلیل ہے کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے جس نے یہ مرغی ذبح کی ہو, پتہ نہیں ذبح مرغی کی ہے کہ نہیں کی, اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا, اور جس نے کی ہو سکتا ہے کوئی ہندو ہو, سکھ ہو. میں نہیں کھاؤں گا. لوگوں نے کہا یار یہ تو کوئی بہت زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, مشکوک چیزوں سے بھی بچتے ہیں. اب لوگ مختلف چیزیں لا کے دے رہے ہیں, لیکن وہ قبول نہیں کر رہے. تو ان کے تقوی کی نا دھاک بیٹھ گئی پبلک میں, یار کو بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, اتنے نیک ہیں کہ عام آدمی اتنی نیکی افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اب حضرت کو کھلائیں کیا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ حضرت کو کھلائیں, بھوک بھی لگ رہی ہے. تو خیر انہوں نے کئی چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا, یہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ یوں ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہے. تو کسی نے ان کے لیے جو ہے نا چنے کا بندوبست کیا اور کہا کہ یہ جو ہے نا مدینہ سے یہ صاحب ہیں, چنے لے کر آئے ہیں آپ کو کھلانے کا. ابھی پورا واقعہ مجھے یاد نہیں, ہو سکتا ہے کچھ اس میں ایڈیٹنگ کرنی پڑے بعد میں, تو آپ خود ہی کر لیے گا اس میں. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا چلو یہ کھاتا ہوں میں. جب چنے کھائے تو پھر ان کو خیال آیا کہ اس کی بھی تحقیق کرو کہ یہ مدینہ کے ہیں بھی یا نہیں ہیں. فنٹر گیری نا. تو مریدوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جی جب آہستہ آہستہ پہنچے نا کہ مدینہ میں کس کے پاس سے لیے, اس نے وہ کہاں سے لیے, اس نے کہاں سے لیے, تو آخر میں ایک ہندو آیا. وہ چنے خریدے گئے تھے کسی ہندو کی دکان سے. وہاں سے وہ مختلف ہاتھوں سے ٹریول ہوتے ہوتے مدینہ جانا تو کوئی مشکل نہیں ہے, سامان میں کچھ بھی ڈال کے لے جاؤ, واپس بھی لے آؤ. لوگ کہتے ہیں نا مدینہ سے جائے نماز لے کر آئے ہیں, کراچی سے جاتی ہے مدینہ, وہاں سے واپس ادھر آ جاتی ہے. اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے سب سے بہتر یہ ہے, ابھی میں وہاں گیا نا ترکی, تو بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے, بچے جب بھی والدین سفر پہ جائیں تو بچے کیا کہتے ہیں, ہمارے لیے کچھ لے کر آؤ. تو وہاں چھوٹے بچے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی بندوق خرید لی پلاسٹک کی. وہ ٹھیک ٹھاک مہنگی ملتی ہے وہاں ترکی میں. دوسرے کے لیے میں نے نہیں خریدی, یہ سوچ کے کہ دونوں کے لیے بندوق صحیح نہیں ہے, ایک کے لیے بندوق تو دوسرے کے لیے کچھ اور لے لیں گے دوسرے کے لیے. لیکن وہ بیگ اتنا بھر گیا کہ اب اس میں جگہ ہی نہیں. اب میں پریشان کہ یار اب میں اگر مزید بچوں کا کوئی کھلونا خریدتا ہوں تو الگ سے بیگ چھوڑو, ٹوپی کرا دیں گے بچے کو, کراچی پہنچ کے ٹوپی کرا دیں گے. تو وہ جب ہم یہاں لے کے پہنچے نا کراچی, تو بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے, یا تو کسی کو کچھ نہ دو, ایک کو دے دیا تو قیامت آ جائے گی. وہ ایسا تباہی مچاتے ہیں نا بچے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ گن جو ہے پلاسٹک کی یہ میں نے ایک کو دی تو پورے ملک میں کیا ہو جائے گا, فدائی حملے شروع ہو جائیں گے, دھماکے. یعنی ملک سے مراد ہمارے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پہ انسان کیا کراتا ہے, ٹوپی کراتا ہے. تو میں نے پھر بیگ کھولا ہی نہیں, میں نے کہا کہ مغرب کے بعد بیگ کھلے گا, ابھی ذرا آپ لوگ کیا کریں, صبر کریں, سب کے لیے کھلونے آئے. مغرب سے پہلے میں یہاں ناگن چورنگی گیا کھلونے کی دکان میں, 450-300 کی وہی اسی جیسی گن مجھے مل گئی جو وہاں اچھی خاصی مہنگی مل رہی. 2-4 گنیں لے کے سب بچوں کو فارغ کر دیا اس میں نا. اور بھی جو کھلونے شلونے میں وہ یہی سمجھ رہے کہ ان کو جھوٹ نہیں بولا کہ ترکی سے لایا ہوں. ٹوپی میں جھوٹ نہیں بولا جاتا, جھوٹ ہوتا ہے, وہ تو ناجائز ہے. ٹوپی کا مطلب ہوتا ہے ان کو ایسا لگے, کیونکہ بیگ جب کھل رہا ہے تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں سب باہر سے آ رہا ہے, تو دے دیا ان کو. اس کے بعد میں نے کہا یار سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک سے سفر کر کے آؤ تو گھر مت جاؤ, ناگن چورنگی پہ کھلونوں کی دکان ہے. بچوں کو کیا پتا بھائی, وہی چیز جو اب پاکستان کے 26 روپے وہاں کا 1 روپیہ ہے, وہ کہنے کو ان کا 5 روپے ہمارے کیا بن جاتے ہیں, یا ان کے 100 روپے ان کے 1000 روپے ہمارے اچھے خاصے 26,000 بن جائیں گے. تو کیا ضرورت ہے. تو یہ سب کو اس طرح سے آپ ٹوپی حج اور عمرے کے موقع پہ کرا سکتے ہیں. واپسی پہ یہاں سے جائے نماز خریدیں لیاری سے, اور کھجوریں بھی وہیں سے ایران سے. کھجوریں تو خیر مدینہ کی ہوتی ہیں, اجوا کھجور خاص طور پر. اچھا خیر بات یہ چل رہی تھی
کہ وہ جب تحقیق ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ کسی ہندو کے پاس گئے، بھائی تمہارے کہاں سے ملے؟ تو اس نے کہا اصل میں ہمارے گاؤں میں ایک سور تھا، اس نے یہ چنے کھا لیے تھے، تو میں نے اس کو مار کے اس کے پیٹ سے نکالے ہیں اور ان کو دھو کے میں دکان پہ بیچ رہا ہوں۔ تو جو زیادہ فنٹر گیری کرتا ہے نا اس کے ساتھ پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو خیر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے وہ آخری بال پہ میاں داد نے چھکا مار دیا تو لوگ محبت کرنے لگے نا، نغمے بن گئے۔ تو کیا ہے کہ جہاں بھی آپ کو کوئی کمال نظر آئے گا تو انسان کا دل خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، چاہے آپ کا اس سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ جو کھلاڑیوں سے، فنکاروں سے لوگ محبت کرتے ہیں کمال کی وجہ سے، بولتے ہیں یار کیا ایکٹنگ کی ہے بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اوریجنل میں رو رہا ہے یہ۔ تو چاہے وہ کمال اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو ہو یا نہ ہو، ہر کمال اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ بہت سے کمالات ایسے ہیں کہ دنیا اس کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتی ہے مگر اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ کو اداکاری پسند نہیں ہے، الا یہ کہ جاسوسی کے طور پہ کوئی ملک کی خدمت کے لیے یا قوم کی خدمت کے لیے کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو فنکاری اداکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وما انا من المتکلفین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تکلف کرنے والا، بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں۔ اور ایک فنکاری تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ بتا کے فنکاری کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے جس میں آپ شو یہ کرتے ہیں کہ میں فنکار نہیں ہوں مگر ہوتے کیا اندر سے فنکاری کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک ہے پہلی قسم سے۔ پہلی میں تو چلو آپ نے بتایا بھائی میں ایکٹنگ کروں گا، یہ میرا جو اصل روپ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ جیسے وہ آج کل وہ بنے ہوتے ہیں نا، پرینک کہتے ہیں اس کو، پرینک، وہ جو مزاحیہ، وہ اس میں وہ اداکاری کرتے ہیں، تو وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں نا پہلے سے کہ بھائی یہ اصل نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس میں اور اس میں فرق ہے۔ یہ جو دوسری قسم کی اداکاری ہے جس میں آپ کر اداکاری رہے ہوتے ہیں مگر پبلک کو، یہ جیسے اللہ کی محبت میں جھوٹ موٹ لوگوں کے سامنے رونا۔ میں ایک جگہ گیا، وہ ختم قرآن کی محفل تھی، مجھے پتا تھا امام صاحب کو رونا نہیں آ رہا مگر ان کو پتا تھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو رونا ہے۔ وہ ایسے ڈرامے بازی، انہوں نے صاف پتہ چل رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے، نیچرل نہیں ہے۔ مجھے خیال ہوا ان کو بعد میں بولوں کہ یار دیکھو ایسا یہ اچھا نہیں ہے، آپ دعا مانگیں، اگر رونا آ گئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو وہ جو رونے کی کوشش ہے وہ تو اللہ کو دکھانے کے لیے ہے نا، پبلک کو دکھانے کے لیے تھوڑی ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کو محبت ہو جاتی ہے کسی کے کمال کی وجہ سے کہ یار کیا کمال کیا، بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے کسی کی طاقت اور قدرت کی وجہ سے۔ انسان کو طاقتور سے محبت ہوتی ہے، قوت، طاقت، جیسے بڑے بڑے بلڈر ہیں یا کوئی کراٹے مین ہو، جبڑا پھاڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پاور ہے۔ حکمرانوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے۔ آپ صبح و شام حکمرانوں کو گالیاں دیں، لیکن اگر کوئی حاکم قریب سے گزرے گا تو ہر آدمی کا دل چاہے گا کہ میری بھی ایک سیلفی اس کے ساتھ بولو بھائی ہو جائے، تاکہ پبلک کو دکھاؤں دیکھو میں بھی ان کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ تو قوت اور طاقت کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے انسان کو، کمالات کی وجہ سے بھی، خوبصورتی کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ صبح و شام عشق کے واقعات آتے ہیں سامنے، وہ فلاں پہ لٹو ہو گیا، فلاں پہ لٹو، کوئی کمال نہیں ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی ہنر ہے، مگر کیا ہے، شکل اچھی ہے تو لٹو ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسٹائل پہ عاشق ہو گئے۔ تو لٹو ہونے کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے۔ اللہ کی پابندیوں کو تو لوگ مانتے نہیں نا، تو پھر بے لگام اونٹ کی طرح گھوم رہے ہیں۔ کالز آتی ہیں میرے پاس کہ وہ عاشق ہو گئے اس پہ، میں نے کہا ہونے سے پہلے پوچھتے ہم سے بھائی کہ اس پہ عاشق ہونا آپ کی صحت کے لیے مفید بھی ہے یا نہیں ہے۔ ملنے ملانے والا ایک بیچارہ لیاری میں یا مچھر کالونی میں رہنے والا، لیاری تو پھر بھی بہتر ہے، لیاری سے گزرنا ہوتا ہے ہمارا، تو مچھر کالونی میں ایک رہنے والا آدمی وہ ڈیفینس کی کسی بڑے گھرانے کی لڑکی پہ عاشق ہو جائے اور پھر کہے کہ یار میں پاگل ہو گیا ہوں، تم، ہم اس سے بولیں گے کہ عاشق ہونے سے پہلے مشورہ تو لے لیتے کم از کم ٹھیک کہ
اپنے حساب سے عاشق ہونا چاہیے نا انسان کو. تو اب کیا ہے کہ خوبصورتی پہ بھی انسان کیا ہو جاتا ہے, یہ اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. تو محبت کے کچھ اسباب ہیں, اگر یہ اسباب پائے جائیں اور آپ کے دل میں محبت پیدا نہ ہو تو آپ کے اندر کیا ہے, ٹیکنیکل فالٹ ہے. ٹیکنیکل کیا ہے, فالٹ ہے. تبھی ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یحل لک النساء من بعد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو آپ کی بیویاں ہیں ان کے علاوہ اب کسی اور عورت سے نکاح آپ کے لیے جائز, بولو بھائی, نہیں. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا, اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق کا اختیار دے دیں کہ وہ اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنا چاہیں تو گزارا کریں, ورنہ آؤ میں تمہیں فارغ کرتا ہوں, تم مالدار لوگوں سے نکاح کر لو. کیونکہ نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا تھا, تو ظاہر ہے امہات المومنین پریشان ہوئی کہ بھئی یہ غربت میں ہمارے لیے گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور مال غنیمت ملتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا راشن گھر میں دیتے تھے, 1 سال کا, اور باقی سارا کیا کر دیتے تھے, جتنا آتا صدقہ. اور امہات المومنین کی حالت بھی یہ تھی کہ جب 1 سال کا راشن گھر میں جمع ہوتا تو وہ بھی کیا کر دیتی, کیونکہ ترغیبات نبی نے صدقے کی اتنی دی تھی کہ ان سے بھی وہ گھر میں اسٹور نہیں ہوتا تھا. ہمارے ہاں تو آپ کبھی کسی کا اسٹور جا کے کھولو نا, دادی کا جہیز کا سامان بھی اس میں پڑا ہوا ہوگا. میرے بھائی اس کو آثار قدیمہ میں جمع کرا کے ٹکٹ لگا دیں. وہ گھر میں اگر گھر میں رکھنا ہے تو آثار قدیمہ کے لیبل لگا کے تو رکھیں کہ ہم نے کچھ تاریخی یادگاریں اپنے باپ دادا کی رکھی ہوئی ہیں. اس کو بطور سامان کے گھر میں رکھنا اچھا کام, بولو نا بھائی, نہیں ہے, بری بات ہے. یہ میرا الحمدللہ یہ معمول ہے, شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں کہ گھر میں جس چیز پہ 1 سال گزر جائے اور وہ استعمال میں نہ آئے تو سزا یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرو. بس کیا سزا ہے, صدقہ کر دو اس کو. 1 سال تک چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے اور استعمال میں نہیں آ رہی تو اب یہ کیا ہے, یہ ضرورت سے زائد ہے. شیطان کہتا ہے نہیں, ہو سکتا ہے کل کام آ جائے, پرسوں کام آ جائے. تو شیطان کو بتائیں کہ بھئی 1 سال تک کام میں نہیں آئی تو اب جب ضرورت ہوگی تو خرید لیں گے اس کو, دوبارہ کیا کریں گے. میں نے پنجرہ بنا کے رکھا ہوا تھا پرندے پالنے کے لیے, خرید کے لایا تھا, گھر میں رکھ لیا, آج پالوں گا, کل پالوں گا, پرسوں پالوں گا, کل پرسوں ترسوں کرتے کرتے سال گزر گیا, میں نے گھڑا ہوا اس کو. اب جب دوبارہ پرندے پالنے کا خیال آئے گا تو نئے سرے سے پنجرہ خریدیں گے. کیونکہ اس طرح سے گھروں میں قارون کے خزانے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مال جمع کرنے والا پسند نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. وہ ہم نے صدقہ کر دیا پنجرہ, کسی کو دے دیا, یار اٹھا کے فری پھوکڑ میں لے جاؤ. چلو صدقہ نہیں کرو, بیچ دو اس کو, پیسے کام میں لے آؤ. تو اس کو نکالیں. کپڑے جو سال بھر استعمال نہیں ہوئے نکالو. خوشبوئیں دیکھتا ہوں جو استعمال میں نہیں آ رہی, کیونکہ خود لو جو آ رہا ہے ہدیہ لے کے خوشبو آ رہا ہے. اللہ کا واسطہ خوشبو ہدیہ نہ دیا کریں. خوشبو ہر آدمی اپنی پسند کی استعمال کرتا ہے. خوشبو جیسے ہی آتی ہے تو فوراً وہ ہم کیا کر دیتے ہیں, پارسل. تو جوڑے ہدیہ دیتے ہیں لوگ علماء کو, خوشبو ہدیہ دیتے ہیں, وہ پورے کپڑوں کی دکان کھل جائے اس سے, تو وہ اس کو ہم پارسل کرتے ہیں. کپڑے بھی انسان اپنی مرضی کے پہنتا ہے, سمجھ رہے ہیں, اپنی مرضی کے لے گا کہ بھئی کیسا چاہیے, کاٹن چاہیے یا کاٹن مکس چاہیے, وہ اپنی مرضی کے پہنتا ہے انسان. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات کر رہا تھا میں, شریف آدمی کی علامات تو بھی چل رہی تھی. یہ جو بات یہاں پر آئی نا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنی زوجات کو اختیار دے دیا اللہ کے کہنے پر, کیونکہ وہ بھی صدقہ کر دیا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میری جس زوجہ سے ملاقات ہوگی وہ زوجہ ہوں گی جن کے ہاتھ لمبے ہیں. اب سب ازواج جو ہے نا اپنے ہاتھ ایسے کر کے ناپنے لگی, ہاتھ کس کے لمبے ہیں. لیکن حضرت زینب کا جب انتقال ہوا سب سے پہلے, جو آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں, کیونکہ نبی سے رشتہ قریب تھا نا, تو بلڈ ریلیشن قریب تھا, تو وہ سخاوت کے اثرات بلڈ میں, کیونکہ بنو ہاشم تو بڑے سخی تھے. دنیا میں اس وقت سب سے سخی قوم عرب تھی, اور آج بھی ایسا ہی ہے. یہ بتا دوں,
من حیث القوم آج بھی عربوں سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے. من حیث القوم کی بات کر رہا ہوں, فرد واحد آپ کو مل جائیں گے, لیکن قومی سطح پہ اللہ نے آج بھی عربوں میں جو سخاوت رکھی ہے یہ بلڈ سے آئی ہے, اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام سے آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام اتنے سخی تھے, کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے, ہمیشہ اپنے کھانے میں دوسرے کو شریک. اور قرآن نے جو ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو بیان کیا, میں پہلے یہ قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ قرآن اس بات کو ہائی لائٹ کیوں کر رہا ہے. دو تین دفعہ قرآن نے واقعہ بیان کیا کہ فرشتے آئے انسانی شکل میں, فما لبثا, ابھی ٹائم گزرا ہی نہیں ہے کہ ان جاء بعجل حنیذ, ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے آئے. ویسے تو اصول ہے کہ مہمان جب آئے تو تھوڑا ہیلو ہائے, کون کہاں سے آئے, خیریت, کھانا کھائیں گے, چائے پئیں گے, وغیرہ وغیرہ چلتا ہے نا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, ابھی آگے بیٹھے ہیں, پوچھا بھی نہیں ہے کہ انسان بھی ہوگے نہیں ہے, بھنا ہوا بچڑا سامنے. جی پہلے بسم اللہ کریں, اس کے بعد بتائیں کیوں آئے ہو. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم, دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں. کیونکہ بھنا ہوا بچڑا جب صحیح سالم روسٹ آپ کے سامنے رکھا جائے تو پیٹ کتنا ہی بھرا ہوا ہو, تھوڑے سے نوالے تو آدمی, اگر آدمی ہو, گوشت کھانا بندے دا کام ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں ہندو حضرات جو بیان سنتے ہیں ان سے انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں, کسی دن کھا کے دیکھو, جان آئے گی, طاقت آئے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آدمی آدمی بنتا ہے, عورت عورت بنتی ہے گوشت کھانے سے, پاور آتی ہے جسم میں, پروٹین ہے. دالوں سے وہ گزارا, دالیں بھی ضروری ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے, اس کے لیے بہت زیادہ کھانا پڑے گا, آپ جائیدادیں کھانی پڑیں گی لوگوں کی. تو پیغمبر نے جب بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا تو فلما رأى أيديهم, دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں. بھائی تھوڑا سا تو انسان لے لیتا ہے, ایک تو اس لیے کہ اتنی مرغوب چیز, دوسرا اس لیے کہ جب میزبان نے اتنی محبت محنت سے کچھ بنایا ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے لوگ کچھ کھا لیتے ہیں. ہوتا ہے نا بھائی, اتنی محنت سے بنایا, 2 نوالے تو لے لیں, لیکن ان کے لیے تو وہ پتھر ہے نا, فرشتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے. کیوں گھبرا گئے؟ کہ یہ دشمن تو نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں یہ لوگوں میں غیرت تھی کہ جب کسی کے گھر کا کھائیں گے تو اس کو نقصان پہنچانا ہے تو پھر اس کے گھر سے کھاؤ نہیں. جس تھالی میں کھاتے تھے اس تھالی میں چھیدنے کا رواج نہیں تھا. آج تو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں کیا کرتے ہیں, چھید کرتے ہیں. تو ان کو یہ ڈر ہو گیا. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت تھی یہ ٹرانسفر ہوئی ہے. تو یہ جو سخاوت ہے نا یہ بھی بلڈ سے, ابا سخی ہوں گے تو بچے بھی اکثر سخی ہوتے ہیں, ورنہ وہ کنجوس باپ کے کنجوس بچے جو میں لطیفہ سناتا ہوں نا, وہ دیسی گھی والا, وہ بھائی وہ ایک ابا دیسی گھی لے آیا, وہ تو لا نہیں رہا تھا لیکن چلو اس نے کہا لے آیا, تو بچوں سے کہا ڈبے سے لگا کے کھاؤ, کیونکہ ڈبے پہ بھی چکناہٹ ہوتی ہے نا. تو پھر اس کو سفر پہ جانا پڑ گیا تو وہ دیسی گھی کا ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا, لاک لگا کے, کہیں ایک دم ضائع نہ ہو جائے. تو سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ دیکھو دیسی گھی کا ڈبہ تم نے کھولا تو نہیں, الماری کھول کے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو. کہا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. تو ایک تھپڑ لگایا, بولا کمبختو, کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے ہیں بھائی, کچھ دن بغیر گھی کے روٹی نہیں کھا سکتے. تو ظاہر ہے جن بچوں نے اپنے ابا میں یہ کوالٹیز دیکھی ہوں وہ بچے سخی بنیں گے. تو یہ باپ سے اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ دیکھو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرنا سکھاؤ. بچوں کو جب بیٹے کو جیب خرچی دو نا, بولو اس میں سے بہن کو بھی تم ہی دو گے, تاکہ اس کو خرچ کرنے کی بیٹی کو بھی الگ سے دیں. یہ نہیں کہ اس کا حصہ مار کے بیٹے کو دگنا دے دیں, یہ نہیں کہہ رہا میں, بیٹی کو بھی دیں بیٹے کو بھی دیں, مگر بیٹے کو بار بار یہ باور کرائیں کہ بہنوں پہ خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری.
اور ان کو بتائیں کہ میں ہمیشہ زندہ نہیں رہوں گا, میں مر جاؤں گا. سب باپ مر جاتے ہیں, تو ان کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری. اور پھر اس کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کر کے, بھائی بول لیا کرو اللہ کے بندو, یہ سبق یاد کرا رہا ہوں, رٹوا رہا ہوں, یہ خطابت نہیں ہے, نہ مجھے خطابت آتی ہے, اس معاملے میں بہت کمزور آدمی ہوں. اپنی بہنوں پہ خرچ کرو, کس کے سامنے؟ اپنے بچوں کے سامنے, تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ہماری تو یہ پرمپرا ہے, ہماری یہ کیا ہے؟ رسم ہے کہ ہمارے ہاں مرد اپنی عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں. ہم نے اپنے ابا کو دیکھا کہ وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے تھے, تو ہم بھی کریں گے. تقریروں سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا عملی طور پر دکھانے سے ہوتا. مرد خرچ کرتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں نام ذہن سے نکل گیا, آپ مشتاق بھائی زیتون ٹی وی والے, وہ جب بھی اسپیکر کا مسئلہ ہو نا انہیں سے ٹھیک کرواتے ہیں. تو مرد جو ہے نا خرچ کرتا ہوا, بولو بھائی, اچھا لگتا. اور اس سے مرد کی آمدن میں اللہ برکت بہت دیتے ہیں, بہت برکت دیتے ہیں اس سے. تو وہ جو سخاوت تھی نا ابراہیم علیہ السلام سے, چلتے چلتے کہاں آئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. پھر آپ کی جو ازواج تو بہت تھیں آپ کی, لیکن کچھ ایسی تھیں جو رشتہ داری میں قریب, جو کزن ہے وہ تو سب سے قریبی رشتہ ہے نا. تو حضرت زینب تو آپ کی فرسٹ کزن تھیں, تو ان کے ہاتھ سخاوت میں بہت لمبے, تو ان کا انتقال بھی سب سے پہلے ہوا, اور نبی سے ملاقات بھی ان کی سب سے پہلے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ بھئی یہ پریشان ہے, گھر میں چولہا نہیں جل رہا, تو ان سے کہیے کہ اگر اسی غربت میں راضی رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. تم کسی, اس زمانے میں نکاح تو فوراً ہوتا تھا, ایسے نہیں تھا ہمارے یہاں کہ بیوہ عورت کے لیے اخباروں میں اشتہار دینے پڑے, تو کہیں اور نکاح کر لو. تو تمام ازواج نے اسی غربت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا قبول کیا کہ ہمیں غربت پسند ہے. یہ پھر ابھی دے دیں, یہ بیان کے بعد دے دیں, ہمیں جو ہے نا اسی غربت میں راضی ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو ایک انعام دیا. انعام یہ دیا کہ جب یہ اس مجاہدے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ پر بھی دو پابندیاں ہیں. نمبر ایک, آپ ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے, مزید شادی بھی, یعنی طلاق دے کے مزید ریپلیس بھی نہیں کر سکتے کہ ایک کو طلاق دے کے اس کے بدلے دوسری لے آئے, اور ان پر مزید سوکن بھی آپ نہیں لا سکتے. تو وہ جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ میں بیان کر رہا ہوں. لا یحل لک النساء من بعد, کہ آپ کے لیے ان کے بعد مزید کوئی عورت حلال نہیں ہے. ولا ان تبدل به من ازواج, اور نہ تبدل بہن من ازواج, کہ اور نہ یہ کہ ان کو اس کے بدلے میں کوئی دوسری لے آئیں. ولو اعجبک حسنہن, اگرچہ کتنی ہی کوئی حسین عورت کیوں نہ ہو, جس کا حسن آپ کو بہت زیادہ اچھا ہی کیوں نہ لگے. اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ حسن سے متاثر کوئی بھی ہو سکتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے, اعجاب کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر اچانک کیا ہوتے ہیں, بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اگرچہ آپ کو اس کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. اب بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یار یہ تو نبی کی شان سے بعید ہے کہ انہیں کوئی عورت بہت خوبصورت نظر آئے اور وہ ان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو, تو یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے. حکیم الامہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے. فرمایا کہ وجدان کل شیء علی ما هو علیہ, جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا سمجھنا یہ کمال ہے انسان کا, یہ عیب بولو بھائی نہیں. اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ آپ کو خوبصورت لگے گی, اور لگنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اگر مائل نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے اندر کمال نہیں ہے, بلکہ کیا ہے بولو بھائی, فالٹ ہے. ہاں مائل طبیعت ہوگی, پھر آگے وہ دیکھتا ہے کہ شرعی حدود مجھے کہاں تک جانے کی اجازت, تبھی تو پردے کا حکم ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں سے عورتوں کا پردہ نہیں ہے, جو نیک بزرگوں سے. کیوں نہیں ہے بھائی, وہ آدمی ہیں تو ان سے بھی پردہ. کیا ہو گیا بولو نا یار. بعض پیر و مرشد ایسے ہیں جن سے جوان عورتیں پردہ نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں یہ تو کیا ہیں پہنچے ہوئے ہیں.
میں کہتا ہوں آدمی ہے یا نہیں ہے؟ آدمی ہے تو جتنا بھی پہنچ جائے، کہیں بھی پہنچ جائے آدمی ہے تو جوان عورت کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا. نبی سے کرتی تھی پردہ، تو عام آدمی سے کیوں نہیں کریں گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے حضرت عائشہ کے پاس. حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں. تو جب وہ گھر میں آئی ہیں تو ان کے جسم پہ باریک لباس تھا جس سے جسم کی کھال جھلک رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا اور ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم ظاہر کرنا جائز، بولو بھائی، نہیں ہے. ورنہ نبی کہہ سکتے تھے ہاں بھائی میری تو بہنوں کی طرح ہے، سالی ہے تو مجھے تو کوئی فتنہ ہے ہی نہیں. غصے کا اظہار کیا. تو کمال یہ ہے کہ حدود شریعت، عزت دار اور شریف آدمی حرام کی طرف طبیعت مائل ہو تو بھی وہ جاتا نہیں ہے، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ حلال و حرام کا فرق کیے بغیر مائل ہوتا ہے. یہ فرق ہے، یہ اسلام کی باؤنڈری ہے جو اسلام نے رکھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی نظر کسی عورت پہ پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس آ کے آپ نے اپنی خواہش کو پورا کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری نظر اگر کسی عورت پہ پڑے اور تمہیں خیالات آئیں تو فوراً اپنی زوجہ کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے ذہن میں جو خیالات پیدا ہوئے ہیں وہ کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں. تو اب کوئی کم ظرف انسان ہوگا تو وہ تو یہ طعنہ دے گا کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کی گلی میں نظر پڑی اور وہ اپنی بیوی کے پاس آ رہے ہیں. تو لیکن کوئی عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا یہی آپ کے سچے نبی ہونے کی، بولو بھائی، علامت. تکلف نہیں ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا نا آج کل خام خواہ کا تقویٰ فنڈر گیری بلا وجہ کی، اپنے آپ کو یہ شو کرنا. بھائی مرد ہیں، ہمارے نبی مرد تھے، مردانگی میں کامل تھے، تو ناجائز کی طرف نہیں گئے، فوراً گھر آئے. اور ہمیں بھی ترغیب دی کہ اگر کسی کی نظر کسی پہ پڑ جائے، بلا اختیار نظر ہے، یہ جان کر نظر نہیں ہے، اور اس کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوں تو ان خیالات کو دل میں نہ رکھے، کیونکہ پھر وہ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے. حلال راستہ اختیار کرے، حلال راستہ. تبھی تو میں کہتا ہوں نکاح جلدی کیا کرو. اور آج کل بد نظری کے امکانات اس دور کے لحاظ سے کئی گنا. آج کل آپ کو گلی میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے موبائل، آپ کے انٹرنیٹ، فیس بک، ہر جگہ ایسی فوش تصویریں آتی ہیں جو انسان کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں. اور مرد پھر پابندی لگا دی ابا نے کہ بیٹا تیری شادی، تو پھٹ جاتے ایک دن دھماکے کے ساتھ. ایک دن جمع ہو رہا ہے ساری خواہش اندر، دھماکے کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ایک دھماکہ ہوا، دنیا سے چلے گئے. اس کا ایک مفہوم ہے دنیا سے چلے گئے کہ کیا مطلب ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی جو جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس میں رشتہ داری ہے، ساتھ رہنا ہے، کمالات ہیں، قوت ہے. دولت مند سے بھی محبت ہوتی ہے لوگوں کو کہ اس میں طاقت زیادہ ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے جو غریب نہیں کر سکتا. تو جب یہ محبتیں اللہ نے انسان میں رکھی، یہ نیچرل ہیں. جیسے تو شروع کیا تھا. ہاں اصل بات جو میں کہہ رہا تھا، یہ جو اسباب محبت اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی بات شروع کرتے تھے تو اپنی محبوبہ کا پہلے تذکرہ کرتے تھے. اسلام نے اس سیٹ اپ کو ختم کیا، اس کا ایک آلٹرنیٹ دیا کہ بھائی سب سے زیادہ محبت کے قابل کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ وہ قریب بھی تمہارے سب سے زیادہ. هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے تم، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے. اس سے زیادہ قریب ہمارے کوئی، وہ 24 گھنٹے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو 24 گھنٹے ہر وقت ہمارے ساتھ رہے. اور اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب. اور قوت اور طاقت کس میں زیادہ ہے؟ اللہ میں.
کمالات کس میں ہیں؟ اللہ میں. ایسا اس کی جو کائنات میں جو اس کی قدرت کے نمونے آپ دیکھو، اس جیسا صاحب کمال، بلکہ جو بھی دنیا میں صاحب کمال ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ نے اس کو وہ کمال دیا ہے. اور جمال بھی اللہ کا سب سے زیادہ، احسانات بھی اس کے سب سے زیادہ. تو محبت کی جتنی وجوہات ہیں وہ سب سے زیادہ کس میں ہیں؟ اللہ میں. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ اپنی محبوبہ کی تعریف سے کلام کو شروع مت کرو، بلکہ کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور اس کے بعد جس اللہ کا انٹروڈکشن جس شخصیت نے کرایا، جس اللہ سے تمہیں جس نے ملایا، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کے بعد کس کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ اس ذات کا تذکرہ جس نے تمہیں اللہ سے ملایا ہے. ورنہ تم بھی کسی پتھر کو تراش کے اس کو خدا مان کے اس سے محبت کر رہے ہوتے، تم بھی کسی درگاہ پہ سجدے کر رہے ہوتے، کسی قبر پہ سجدہ کر رہے ہوتے. تو تمہیں صحیح معبود سے ملانے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو پھر اللہ سے نبی کے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ اپنی خصوصی رحمتیں نبی پر بھیج دے. تو یہ دو اصل محبوب ہیں جو تمہارے حقیقی ہیں. اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی اہم بات شروع ہوگی تو نحمدہ، ہم تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی، ونصلی علی رسولہ الکریم، اور ہم اللہ کی خصوصی رحمتیں بھیجتے ہیں اس کے اس پیغمبر پر جو بڑے عزت، کریم کا معنی بڑے عزت دار ہیں. پھر آگے دعا سکھائی ہے کہ ہم اپنی نستغفرہ، ہم اللہ سے اپنی کوتاہیوں پر پہلے معافی مانگتے ہیں، اس لیے کہ جو گناہ ہے نا وہ انسان کو حق بات کہنے سے روک دیتا ہے. تو ہم اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. نستعینہ، اور ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں وہ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنی ذات کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ انسان کی ذات میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. تو کہیں نفسانی خواہش کا غلبہ ہو اور اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ہم حق کو چھوڑ کر باطل کہنا شروع کر دیں اور لوگوں کو ہمارے ذات سے نقصان ہونا شروع ہو جائے، تو ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے برے اعمال کے شر سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. کتنا پیارا کلام ہے جو اسلام نے ہمیں. بتاؤ دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسے پیارے الفاظ ہیں جو اس مذہب نے لوگوں کو سکھائے ہوں کہ جب بھی کسی سے کوئی خطاب کرو، کوئی اسپیچ ہو، کوئی تقریر ہو، تو اس سے پہلے یہ کلمات ادا کرو؟ کسی کے پاس نہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں کیا کیے ہیں؟ اپنے نبی کی زبان سے ہمیں سکھائے ہیں.